راستہ تمہیں جنت لے جانے کے لیے موجود ہے۔ اب چاہو عقل پرستی پہ چل کے یہ کو دیکھ کے آج کے جاوید احمد غامدی نے جو آپ کو صحیح ایمان، صحیح عقیدہ اور قادیانی مرزائی آئے، انہوں نے اپنا نظریہ قائم کیا، کام کر کے جہنم کا راستہ اختیار کرو، تمہیں اختیار ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی۔ رب زدنی علما وارزقنی فہما۔ سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا انک انت العلیم الحکیم۔ استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ۔ الحمد للہ الذی انزل الکتاب والحکمہ والصلاة والسلام علی رسولہ نبی الرحمہ وعلی آلہ واصحابہ اولی العزم والہمہ۔ یا ربی لک الحمد کما ینبغی لجلال وجہک وعظیم سلطانک، واشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ، واشہد ان سیدنا ومولانا محمدا عبدہ ورسولہ، ارسلہ بالحق بشیرا ونذیرا وداعیا الی اللہ بإذنہ وسراجا منیرا۔ اللہم صلی علی سیدنا ومولانا محمد النبی الأمی وعلی آلہ واصحابہ واہل بیتہ اجمعین الی یوم الدین۔ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وقولہم انا قتلنا المسیح عیسی ابن مریم رسول اللہ وما قتلوه وما صلبوه، قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم والذی نفسی بیدہ لیوشکن ان ینزل فیکم ابن مریم حکما عدلا، او کما قال علیہ الصلاۃ والسلام۔ صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم۔ گرامی قدر حضرات علماء کرام، سامعین محترم، بزرگان ملت، برادران عزیز، رات کا کافی حصہ گزر چکا ہے۔ مغرب کی نماز کے بعد سے آج کا ہمارا یہ پروگرام شروع ہوا۔ متعدد علماء کرام کے ایمان افروز، وجد آفرین، جہاد پرور بیانات آپ حضرات نے سماعت فرمائے۔ آج کے اس پروگرام کے عنوان کی مناسبت سے بہت ہی اختصار کے ساتھ چند ضروری گزارشات آپ دوست احباب کی خدمت میں پیش کرنی ہیں۔ ہمارے پروگرام کا عنوان ہے تحفظ ختم نبوت کانفرنس۔ ایک ہمارا ایمان ہے اور ایک اس ایمان کا تحفظ ہے۔ ایمان اور اس کا تحفظ۔ ہر عقل مند آدمی اپنی قیمتی چیز کی حفاظت کرتا ہے۔
جتنی زیادہ قیمتی چیز اتنی اس کی حفاظت۔ ایک مسلمان کے نزدیک سب سے زیادہ قیمتی متاع وہ ایمان ہے۔ جہاں سب سے زیادہ قیمتی چیز کی حفاظت کی جاتی ہے، وہاں سب سے زیادہ قیمتی چیز کے لٹیرے بھی ہوتے ہیں۔ جتنی قیمتی متاع اتنی اس کی حفاظت، جتنی قیمتی متاع اتنے اس کے چور، ڈاکو اور لٹیرے۔ مسلمان کے نزدیک دنیا میں سب سے زیادہ قیمتی اثاثہ دولت وہ ایمان ہے۔ تو مسلمان کو سب سے زیادہ اس ایمان کی حفاظت کرنی ہے۔ سب سے زیادہ قیمتی ایمان ہے تو اس ایمان کے لٹیرے اور چور اور ڈاکو بھی اتنے ہی زیادہ ہیں۔ ایمان نمبر 1، حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہی اللہ تعالیٰ کے آخری نبی ہیں۔ اسے عقیدہ ختم نبوت کہا جاتا ہے۔ یہ عقیدہ بالتفصیل آپ حضرات آج کے پروگرام میں سن چکے ہیں۔ دوسرا ہمارا ایمان، عقیدہ اور نظریہ جو عام طور پر اس پیج سے بیان کیا جاتا ہے، جو اس کانفرنس میں آنے والے ہر مسلمان کو معلوم ہونا چاہیے۔ جیسے ہمارا ایمان اللہ کی توحید پر، جیسے ہمارا ایمان انبیاء علیہ السلام و تسلیمات کی نبوت اور رسالت پر، جیسے ہمارا ایمان حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے نبی اور رسول ہونے پر، جیسے ہمارا ایمان حضرت کے آخری نبی ہونے پر، قرآن کریم کے آخری آسمانی کتاب ہونے پر، جنت اور دوزخ کے وجود پر، مرنے کے بعد دوبارہ اٹھنے پر، جیسے ہم مسلمانوں کا ان ضروریات دین پر ایمان ہے، ایسے ہی ہم مسلمانوں کا جناب سیدنا عیسیٰ علیہ السلام پر بھی ایمان اور یقین ہے۔ ایمان والا، اسلام والا سیدنا عیسیٰ علیہ السلام سے متعلق بھی ایک ایمان اور عقیدہ اور نظریہ رکھتا ہے۔ سیدنا عیسیٰ علیہ السلام سے متعلق پائے جانے والے نظریات میں سے ایک نظریہ یہودیوں کا ہے، ایک نظریہ عیسائیوں کا ہے، ایک نظریہ قادیانیوں مرزائیوں کا ہے، ایک نظریہ جاوید احمد غامدی کا ہے اور ایک نظریہ مسلمانوں کا ہے۔ یوں سمجھ لیجئے 5 قسم کے نظریات ہیں، جن میں سے 4 نظریات باطل اور غلط ہیں۔ ایک نظریہ سیدنا عیسیٰ علیہ السلام سے متعلق صحیح ہے، یہودی نظریہ غلط، عیسائی نظریہ غلط، قادیانی مرزائی نظریہ غلط، جاوید احمد غامدی کا نظریہ غلط۔ ایک نظریہ سیدنا عیسیٰ علیہ السلام سے متعلق مسلمانوں کا ہے، جو قرآن کریم کی آیات طیبہ کی روشنی میں، احادیث مبارکہ کی روشنی میں، اصحاب پیغمبر کے اجماع کی روشنی میں، امت کے تعامل کی روشنی میں صحیح ہے۔ اور وہ عقیدہ کیا ہے؟ اس عقیدے کو یاد کرنے کے لیے، آسانی سے ذہن نشین کرنے کے لیے 5 نکتے، 5 جملے، 5 پوائنٹ اپنے ذہن نشین کر لیں۔ سیدنا عیسیٰ علیہ السلام سے متعلق اور سیدہ مریم سلام اللہ علیہا سے متعلق قرآن مجید کی کم و بیش 13 سورتوں میں
کہیں تفصیل کے ساتھ کہیں اختصار کے ساتھ ذکر خیر موجود ہے۔ 100 سے زائد احادیث متواترہ صحیحہ جناب سیدنا عیسیٰ علیہ السلام سے متعلق احادیث کے وسیع و عریض ذخیرے میں موجود ہیں۔ نبی علیہ السلام نے سیدنا عیسیٰ علیہ السلام سے متعلق بہت ہی تفصیل کے ساتھ امت کے ایمان پر پہرا دیا ہے۔ اس ایمانی عقیدے اور نظریے پر جس رخ سے کسی چور ڈاکو لٹیرے نے حملہ کرنے کی کوشش کی، اس رخ کو اللہ کے نبی نے اپنے فرمان مقدس سے پہلے محفوظ کر دیا۔ اگر کوئی قادیانی مرزائی عیسیٰ علیہ السلام کے رفع الی السماء کا منکر ہے تو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کے رفع الی السماء سے متعلق ایمان پر پہرا دے دیا۔ اگر کوئی غامدی نزول عیسیٰ کا منکر ہے تو نبی آخر الزمان نے مسلمان کے ایمان پر نزول کی احادیث پیش کر کے پہرا دے دیا۔ الغرض سیدنا عیسیٰ علیہ السلام سے متعلق کسی بھی رخ سے کسی جھوٹے مدعی نبوت نے، کسی جھوٹے دعوی مہدویت کرنے والے نے، کسی جھوٹے دعوی مسیحیت کرنے والے نے عیسیٰ علیہ السلام کے آسمان سے زمین سے آسمان پر جانے کا انکار کیا، آسمان پر موجود ہونے کا انکار کیا، آسمان سے زمین پر نازل ہونے کا انکار کیا، نازل ہونے کے بعد اپنی زندگی گزارنے کا انکار کیا، تو قرآن پاک نے، احادیث طیبہ نے ان منکرین کے سامنے دلائل کی دنیا میں انبار لگا کے رکھ دیے۔ اگر تمہیں اللہ عقل دے، اگر تمہیں اللہ فہم دے تو تم ان دلائل میں غور کر کے اپنے ایمان، عقیدے اور نظریے کا تحفظ کر لو۔ چنانچہ یہودی آئے، انہوں نے عیسیٰ علیہ السلام سے متعلق اپنا نظریہ قائم کیا۔ عیسائی آئے، انہوں نے اپنا نظریہ قائم کیا۔ عیسائیوں کے بعد قادیانی مرزائی آئے، انہوں نے اپنا نظریہ قائم کیا۔ قادیانی کے نظریے کو دیکھ کے آج کے جاوید احمد غامدی نے، جو مرزا غلام قادیانی کا وکیل صفائی بنا ہوا ہے، اس نے سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کے نزول کا انکار کر دیا۔ توجہ رہے، اگر آپ کو صحیح ایمان، صحیح عقیدہ اور صحیح نظریہ یاد ہوگا، 1 نمبر مال آپ نے پہچان لیا، کھرا مال آپ کے پاس موجود ہوگا، تو 2 نمبر مال آپ کے سامنے آئے گا، آپ اسے فوراً پہچان لیں گے۔ کھوٹا مال آپ کے سامنے آئے گا، آپ فوراً کہہ دیں گے یہ کھرا مال نہیں ہے۔ اس لیے اپنا ایمان، اپنا عقیدہ، اپنا نظریہ اچھی طرح ذہن نشین کر لیجئے۔ سیدنا عیسیٰ علیہ السلام سے متعلق مسلمانوں کا ایمان، عقیدہ اور نظریہ: نمبر 1، سیدنا عیسیٰ علیہ السلام قتل نہیں ہوئے۔ نمبر 2، سیدنا عیسیٰ علیہ السلام سولی نہیں دیے گئے۔ نمبر 3، سیدنا عیسیٰ علیہ السلام اپنی طبی موت نہیں ہوئے۔ نمبر 4، عیسیٰ علیہ السلام دوسرے آسمان پر موجود ہیں۔ نمبر 5، سیدنا عیسیٰ علیہ السلام قیامت سے پہلے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی کی حیثیت سے دوبارہ دنیا میں تشریف لائیں گے۔ یہ میرا آپ کا ایمان ہے، اجماع امت ہے، قرآن کی آیات سے ثابت، احادیث متواترہ سے ثابت۔ سیدنا عیسیٰ علیہ السلام سے متعلق یہودیوں نے کہا ہم نے عیسیٰ علیہ السلام کو قتل کر دیا، وَقَوْلِهِمْ إِنَّا قَتَلْنَا الْمَسِيحَ عِیسیٰ
عیسیٰ ابن مریم رسول اللہ، یہودیوں نے کہا کہ ہم نے مسیح ابن مریم کو قتل کر دیا۔ قرآن کریم نے کہا وما قتلوہ، یہودیوں نے کہا ہم نے قتل کر کے انہیں سولی چڑھا دیا۔ قرآن کریم نے کہا وما صلبوہ، اس کے بعد عیسائی آئے، عیسائیوں نے کہا یہودیوں نے ہمارے پیغمبر عیسیٰ ابن مریم کو قتل کر دیا، سولی چڑھا دیا۔ جو غلط نظریہ یہودیوں نے اپنایا وہی غلط نظریہ عیسائیوں نے اپنایا۔ قرآن کریم نے یہودیوں کے نظریے کی تردید کی۔ اگر غلط نظریہ یہودیوں کا تھا اس کی تردید کی گئی، تو جو نظریہ عیسائیوں نے اپنایا اس کی بھی تردید ہو گئی۔ معلوم یہ ہوا عیسیٰ علیہ السلام قتل نہیں ہوئے، عیسیٰ علیہ السلام سولی نہیں دیے گئے۔ آگے چل کر مرزا غلام قادیانی نے کہا عیسیٰ علیہ السلام فوت ہو گئے۔ اللہ کے نبی نے مرزا غلام قادیانی کے نظریے کی بھی 1400 سال پہلے تردید کر دی، اور یہود و نصارہ کے جواب میں کہہ دیا ان عیسیٰ لم یمت، تم کہتے ہو عیسیٰ کو قتل کر دیا گیا، عیسیٰ کو سولی دے دیا گیا۔ اللہ کے نبی نے کہہ دیا ان عیسیٰ لم یمت، عیسیٰ علیہ السلام فوت نہیں ہوئے۔ عیسیٰ علیہ السلام کو رب کائنات نے دوسرے آسمان پر اٹھا لیا۔ عیسیٰ علیہ السلام آسمان پر موجود ہیں، بل رفعہ اللہ الیہ وکان اللہ عزیزا حکیما۔ اگر کسی عقل پرست کے دماغ میں آئے، اگر کسی نیچری کے دماغ میں آئے، اگر کسی قرآن و سنت کا انکار کرنے والے کے دماغ میں آئے کہ زمین و آسمان کے درمیان ایک جگہ ایسی ہے جہاں پر آگ ہی آگ ہے، وہاں سے گزرنا ممکن نہیں، آگ اس گزرنے والے کو جلا دے گی۔ اگر کسی کے ذہن میں یہ آئے کہ ایک جگہ ایسی ہے جہاں ٹھنڈک ہی ٹھنڈک ہے، برف ہی برف ہے، یہاں سے گزرا نہیں جا سکتا، وہ اسے جما دے گی، یہ مر جائے گا، آگ سے گزر نہیں سکتا، جل جائے گا، ٹھنڈک سے برف سے گزر نہیں سکتا، جم جائے گا، مر جائے گا۔ تو اللہ پاک پروردگار عالم نے ان عقل کے اندھوں کے لیے کہ ایک جسم عنصری زندہ سلامت آسمان پر کیسے جا سکتا ہے، ایک جسم عنصری زندہ سلامت آسمان پر کیسے رہ سکتا ہے، ایک جسم عنصری زندہ سلامت آسمان سے دوبارہ واپس کیسے آ سکتا ہے۔ تو رب کائنات نے قرآن کریم میں ان تمام باتوں کو واضح طور پہ بیان کر کے ایمان کے تحفظ کی دوا دے دی کہ تم عقل کی راستے پر چل کے قرآن کا انکار کرو گے تو تمہارے لیے جہنم کا راستہ بڑی کشادگی کے ساتھ موجود ہے۔ اگر تم اپنی عقل کو چھوڑ کر قرآن کے راستے پر چلو گے تو جنت کا بڑا وسیع و عریض آراستہ پیراستہ راستہ تمہیں جنت لے جانے کے لیے موجود ہے۔ اب چاہو عقل پرستی پہ چل کے قرآن کا انکار کر کے جہنم کا راستہ اختیار کرو، تمہیں اختیار ہے۔ من شاء فلیؤمن ومن شاء فلیکفر، تمہیں اگر چاہو تم اپنی عقل کا انکار کر کے رب کائنات کی قدرت پر ایمان اور یقین رکھ کے، نبی کے فرامین مقدسہ پر ایمان اور یقین رکھ کے، اپنی عقل کی آنکھ بند کر کے، اپنی ایمان کی آنکھ کھول کے، اپنی خواہشات کی آنکھ بند کر کے، اطاعت اور فرما برداری کی آنکھ کھول کے قرآن کی آیات کا مطالعہ کرو گے، فرامین پیغمبر کا مطالعہ کرو گے، اصحاب پیغمبر کے اقوال کا مطالعہ کرو گے تو تم راہ راست پر رہو گے، جنت کے راستے پر رہو گے، جنت تمہاری منتظر رہے گی، فرشتے تمہاری خدمت کے لیے بے چین اور بےتاب رہیں گے۔ اگر تم نے اپنی خواہشات پر چل کر عقل پرستی کا راستہ اختیار کر کے قرآن کا انکار کیا، فرامین پیغمبر کا انکار کیا، اجماع امت کا انکار کیا، راستہ تمہارا جدا ہے۔
ایمان والوں سے، خدا والوں سے، پیغمبر والوں سے، اصحاب پیغمبر والوں سے تمہارا راستہ جدا ہے۔ قرآن کریم نے ببانگ دہل کہہ دیا، تم کہتے ہو قتل کر دیا، اللہ نے کہا قتل نہیں ہوئے، تم کہتے ہو سولی دے دیا، اللہ نے کہا سولی نہیں دیے گئے، تم کہتے ہو فوت ہو گئے، پیغمبر نے کہا فوت نہیں ہوئے، تم کہتے ہو قتل کر دیا گیا، رب کائنات نے کہا بل رفعہ اللہ الیہ، عیسیٰ ابن مریم کو آسمان پر اٹھا لیا گیا، تم کہتے ہو قتل کر دیا گیا، سولی چڑھا دیا گیا، فوت ہو گئے ہیں۔ رب کائنات عیسیٰ ابن مریم کو دوبارہ زمین پر لائیں گے۔ اللہ کے نبی نے کہا والذی نفسی بیدہ لیوشکن ان ینزل فیکم ابن مریم حکما عدلا، قسم ہے مجھے اس ذات اقدس کی جس کے قبضہ قدرت میں محمد کی جان ہے، عیسیٰ ابن مریم قیامت سے پہلے تمہارے اندر دوبارہ ضرور لوٹیں گے۔ سیدنا ابو ہریرہ نے فرمان پیغمبر روایت کیا، آخر میں ارشاد فرمایا تم نے نبی کا فرمان سنا ہے، اگر تمہارے جی میں آئے اس فرمان پیغمبر کی قرآن تائید کرے تو تم قرآن پڑھو، وَإِن مِّنْ أَهْلِ الْكِتَابِ إِلَّا لَيُؤْمِنَنَّ بِهِ قبل موته ويوم القیامت یکون علیہم شہیدا۔ یہ قرآن کریم سے سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کے نزول کی دلیل ہے، جس کا غامدی نے انکار کیا۔ جاوید احمد غامدی کی کتاب میزان، اس کے اندر رسالہ علامات قیامت، جس میں صراحتاً جاوید احمد غامدی کہتا ہے قرآن کریم کے اندر عیسیٰ ابن مریم کے نزول کی کوئی بات موجود نہیں ہے۔ نبی نے صحیح حدیث میں فرما دیا، متواتر احادیث مبارکہ میں نبی علیہ السلام نے بار بار یہ بات ارشاد فرما دی، ادھر اصحاب پیغمبر کا انکار کیا، جہنم کا راستہ کھل گیا، ادھر نبی کی احادیث کا انکار کیا، جہنم کا راستہ کھل گیا، ادھر قرآن کا انکار کیا، جہنم کا راستہ کھل گیا۔ ارے خدا کے بندو، اصحاب پیغمبر کے ہاتھ میں ہاتھ دے دو۔ میں اپنی طرف سے نہیں کہتا، اللہ کے نبی کا ایک فرمان جس کا مفہوم عرض کرتا ہوں۔ اللہ کے نبی نے کہا اپنے آپ کو مسجد و منبر و محراب سے جوڑ لو، منبر و محراب تمہارے ہاتھ میں قرآن تھما دے گا، قرآن تمہارا رشتہ اصحاب پیغمبر سے جوڑ دے گا، اصحاب پیغمبر تمہارا رشتہ محمد مصطفیٰ سے جوڑ دیں گے، محمد مصطفیٰ تمہارا رشتہ اللہ رب العزت سے جوڑ دیں گے۔ بات سمجھ میں آئی؟ بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ عیسیٰ علیہ السلام سے متعلق اپنا ایمان، عقیدہ، نظریہ پختہ کر کے جاؤ۔ آپ کو گلی میں چلتا ہوا قادیانی ملے گا، وہ عیسیٰ علیہ السلام کی حیات طیبہ کا انکار کرے گا، رفع الی السماء کا انکار کرے گا، نزول من السماء کا انکار کرے گا۔ جاوید احمد غامدی کے ماننے والا ملے گا، کوئی منکر حدیث ملے گا، کیپٹن ایکس عثمانی کا ماننے والا ملے گا، محمد شیخ کا ماننے والا ملے گا، مرزا جیلوی کے ماننے والا ملے گا، ریاض احمد گوہر شاہی کے ماننے والا ملے گا۔ یہ آج کل کے پائے جانے والے فتنوں کا میں نے نام لیا ہے۔ جیسے آپ کسی دکان پر جائیں، وہ اپنی دکان کی آئٹم بتاتا ہے، ہماری دکان میں یہ بھی موجود، ہماری دکان میں یہ بھی موجود، ہماری دکان میں یہ بھی موجود۔ اس پرفتن دور میں، فتنوں کے تلاطم میں، فتنوں کی آئٹم میں مرزا قادیانی کا فتنہ موجود، جاوید احمد غامدی کا فتنہ موجود، ریاض احمد گوہر شاہی کا فتنہ موجود، مرزا جہلوی کا فتنہ موجود، کیپٹن ایکس عثمانی کا فتنہ موجود، انکار حدیث کا فتنہ موجود۔ نہ جانے کون کون سے فتنے ہیں جو میرے آپ کے ایمان کے درپے ہیں۔ یہ جو کانفرنس منعقد کی گئی ہے، یہ ایمان والوں کے ایمان کے تحفظ کے لیے منعقد کی گئی ہے۔ باتیں آپ نے بہت سنی ہیں، میں نے
آج کی مجلس میں صرف یہی ایک عقیدہ آپ کے گوش گزار کرنا ہے، اسے آپ نے پختہ کر کے یاد کر کے جانا ہے۔ اپنے بچوں کو، اپنی بچیوں کو، اپنے گھر والوں کو، اپنی مارکیٹ میں، اپنے بازار میں، ڈاکٹرز کو، انجینئرز کو، تاجر اپنے تاجروں کو، دکاندار اپنی مارکیٹ والوں کو، عالم دین اپنے طلبہ کو، مفتی اپنے آنے والے دوستوں کو، غرض ہے کہ ہر ایک مسلمان اپنے طبقہ فکر میں تعلق رکھنے والے مسلمانوں کے ایمان پر پہرا دے۔ نمبر 1 اس بات کو میرے ساتھ یاد کر لو، عیسیٰ علیہ السلام قتل نہیں ہوئے۔ نمبر 2 عیسیٰ علیہ السلام سولی نہیں دیے گئے۔ نمبر 3 عیسیٰ علیہ السلام فوت نہیں ہوئے۔ نمبر 4 عیسیٰ علیہ السلام دوسرے آسمان پر موجود۔ نمبر 5 عیسیٰ علیہ السلام قیامت سے پہلے دوبارہ دنیا میں رسول اللہ کے امتی کی حیثیت سے تشریف لائیں گے۔ یہ عقیدہ زور زبردستی سے نہیں منوایا جا رہا، میں نے دلائل پیش کیے۔ وما قتلوہ وما صلبوہ ان عیسیٰ لم یمت وانہ راجع الیکم قبل یوم القیامہ بل رفعہ اللہ الیہ وکان اللہ عزیزا حکیما۔ وہ اللہ غالب ہے، زبردست ہے، حکمت والا ہے۔ جو اللہ آسمان سے آدم کو بھیج سکتا ہے، وہ زمین سے عیسیٰ کو بھی آسمان پر لے جا سکتا ہے۔ جو اللہ جنت سے کھانے بھیج سکتا ہے، وہ اپنے روح اللہ کو جنت میں کھانے کھلا سکتا ہے۔ میں پھر کہتا ہوں، عقل کو ایک طرف رکھ کے رب کی ربوبیت پر ایمان لاتے آیات قرآنیہ کو دیکھو، احادیث پیغمبر کو دیکھو، خدا کی قسم رائی کے ذرے کا کروڑواں حصہ بھی اس ایمان عقیدے نظریے میں کوئی شبہ نہیں رہے گا۔ اگر اپنی عقل سے اس عقیدے کو دیکھو گے، تمہیں قرآن سمجھ نہیں آئے گا، نبی کا فرمان سمجھ نہیں آئے گا۔ عیسیٰ علیہ السلام قتل نہیں ہوئے، سولی نہیں دیے گئے، کبھی موت فوت نہیں ہوئے، دوسرے آسمان پر موجود ہیں، قیامت سے پہلے دوبارہ دنیا میں آئیں گے۔ ہر مسلمان کے ذمہ 3 کام ہیں۔ نمبر 1 اس پیغام کو عام کرنا ہے، حضور اللہ کے آخری نبی ہیں، اس پیغام کو عام کرنا ہے، قادیانی مسلمان نہیں ہیں، اس پیغام کو عام کرنا ہے، قادیانیوں کی چیزیں استعمال کرنا جائز نہیں ہے۔ شیزان قادیانیوں کی مشروب ساز کمپنی ہے جو پاکستان کے اندر جام، جیلی، اچار، چٹنی، مربے، شیزان بوتل، شیزان جوس، آن پیور کے نام سے جوسز بنانے والا ایک ادارہ ہے جسے مسلمان چلاتے ہیں۔ نہ چاہتے ہوئے بھی یہ بات کہنی پڑتی ہے، بدقسمتی سے مسلمان اس شیزان کو خرید کر، شیزان کو بیچ کر قادیانیوں کے ہاتھ مضبوط کر رہے ہیں۔ آج کی اس عظیم الشان ختم نبوت کانفرنس میں شریک ہونے والا مسلمان یہ وعدہ کر کے جائے وہ خود بھی شیزان کا بائیکاٹ کرے گا، اپنے مسلمانوں کو بھی شیزان کے بائیکاٹ کی دعوت دے گا، خود بھی عقیدہ ختم نبوت کا پرچار کرے گا، اپنے مسلمان بھائیوں کو بھی عقیدہ ختم نبوت کا پرچار کرنے کے لیے تیار کرے گا۔ 3 کام اس پیغام کو عام کرنا، حضور اللہ کے آخری نبی ہیں، قادیانی مسلمان نہیں ہیں، قادیانیوں کی چیزیں استعمال کرنا جائز نہیں ہے۔ سبق سمجھ میں آ گیا؟ بس بیان ختم۔ میرے پورے بیان کا خلاصہ سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کی حیات طیبہ کا عقیدہ، 3 کام جو ہر مسلمان کی ذمہ داری ہے۔ عالمی مجلس تحفظ ختم نبوت مختلف اوقات میں مسلمانوں کے ایمان کے تحفظ کی صدا لگاتی ہے۔ جو کام ہمارے بس میں ہے ہم کرتے ہیں، جتنا آپ کو کہہ سکتے ہیں کہہ دیتے ہیں، اب اس کے بعد آگے کام کرنا یہ آپ دوستوں کی ذمہ داری ہے۔ یہ جو سارا مجمع بیٹھا ہے اس میں سے کوئی کل قیامت والے دن کہہ نہیں سکے گا کہ ہمیں مولوی صاحب نے عقیدہ نہیں سمجھایا، ہمیں مولوی صاحب نے شیزان کے بائیکاٹ کی دعوت نہیں دی، ہمیں مولوی صاحب نے ختم نبوت کے عقیدے کا پرچار کرنے کی دعوت نہیں دی تھی۔ اب کام آپ کے ذمہ ہے، جیسے میں نے کہا اسکول، کالج، یونیورسٹی، ان سب اداروں میں آپ نے میں نے کام کرنا ہے، تو کیا خیال ہے تحفظ ختم نبوت کا کام کریں گے؟ انشاءاللہ
سائن نے اعلان کیا تھا 24-25 اکتوبر چناب نگر کانفرنس کا، اس وقت سب مجمع نے ہاتھ کھڑا کیا تھا۔ اب آپ ارادہ کر لیں، مولانا تجمل صاحب سے رابطہ کر کے چناب نگر 24-25 اکتوبر ختم کانفرنس میں شرکت کرنے کا ارادہ کریں۔ انشاءاللہ ساتھی کوشش فرمائیں گے، اللہ تعالیٰ توفیق عمل نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔